بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی مطالبے کرو کما سئل موسیٰ من قبل، جس طرح کہ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبے کیے گئے تھے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جو شخص ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تحقیق وہ تو سیدھے راستے سے بھٹک چکا ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو حضور سے زیادہ مطالبے کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے آئے دن ان سے مطالبات کرتے رہتے تھے کہ ارین اللہ جہرتاً، آپ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بالمشافہ زیارت کرائیں۔ کبھی کہتے تھے اللہ تعالیٰ ہمیں خود کہیں تورات پہ عمل کرو، کبھی کوئی مطالبہ کبھی کوئی مطالبہ۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم لوگ اے صحابہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے مطالبات نہ کرنا، ایسے مطالبات کا انجام ٹھیک نہیں ہوتا، اور ویسے بھی مطالبات زیادہ انسان کو خود کو بھی اچھے نہیں لگتے۔ بہت زیادہ مطالبے کرنے والی بیوی، بہت زیادہ خواہشات مطالبات کرنے والے بچے، انسان کو یہ رویہ ٹھیک نہیں لگتا۔ بیوی بچوں کو بھی والد خامند سے مناسب حد تک مطالبہ اپنی ضروریات کا کرنا چاہیے۔ اگلی آیت مبارکہ میں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہ جو اہل کتاب ہیں یہود و نصارہ، ان میں سے اکثر کی چاہت یہ ہے، اکثر کی خواہش یہ ہے لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ ایمان والو تمہارے مسلمان ہونے کے بعد یہ تمہیں کفر میں واپس پلٹانا چاہتے ہیں۔ اہل کتاب یہودی عیسائی تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں واپس کفر میں لے جانا چاہتے ہیں، واپس پلٹانا چاہتے ہیں۔ ایسا کیوں چاہتے ہیں یہ؟ حسدا من عند انفسہم، ان کے دلوں میں حسد ہے، ان کے دلوں میں حسد ہے کہ آخری نبی بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آئے، بنی اسماعیل سے کیوں آئے ہیں؟ تو ان کے دلوں کے اندر موجود حسد، اس حسد کی وجہ سے اب خود تو ایمان پہ آئیں گے نہیں، چاہت ان کی یہ ہے کہ تمہیں بھی نہ رہنے دیں، تمہیں بھی ایمان پہ نہ رہنے دیں۔ من بعد ما تبین لهم الحق، حالانکہ حق ان کے لیے واضح ہو چکا ہے، پتہ ان کو بھی ہے کہ حق کیا ہے اور کہاں ہے۔ تو ان کا علاج کیا ہے؟ فاعفوا واصفحوا، بس انہیں معاف کرو، ان سے درگزر کرو، ان سے اعراض کرو، ان کو اگنور کرو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا کوئی حکم بھیج دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو بھائیو ہمیں بھی آج کے دور میں پتہ ہونا چاہیے کہ یہود و نصارہ مسلمانوں کے متعلق کیا چاہت رکھتے ہیں، کیا خواہش رکھتے ہیں۔ وہ ہم سے ہمارا ایمان چھیننا چاہتے ہیں، وہ ہم سے ہمارا دین چھیننا چاہتے ہیں، وہ نوجوان سے قرآن چھیننا چاہتے ہیں، وہ بچیوں سے حیا اور پردہ چھیننا چاہتے ہیں، وہ مسلمان سے اتباع سنت چھیننا چاہتے ہیں۔ اس طرح اس زمانے کے یہود و نصارہ اہل کتاب وہ ایمان والوں سے ان کا ایمان چھین کے انہیں دوبارہ کفر میں لے جانے کی چاہت رکھتے تھے۔ آج یہی چاہتے ہمارے بارے میں،
آپ کو پتہ ہے کہ حاسد تب تک کسی کا حاسد ہی رہتا ہے جب تک وہ نعمت دوسرے کے پاس موجود ہوتی ہے جس کی وجہ سے حسد کر رہا ہے۔ جس دن وہ نعمت اس سے چھن جاتی ہے اس دن اس کا حسد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو جو قومیں ہمارے ساتھ ایمان والوں کے ساتھ حسد رکھتی ہیں ان کا حسد تب تک باقی ہے جب تک ہمارے پاس ایمان باقی ہے، اسلام باقی ہے، پیارے نبی کی نسبت باقی ہے، وہ رشتہ باقی ہے۔ ہاں، جس دن خدا نہ خواستہ کوئی اس سے محروم ہوتا ہے پھر ان کا حسد ختم ہو کے خوشی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کے بارے میں بڑے سمجھداری کے ساتھ چلنا چاہیے کہ اسلام اور ایمان کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے۔ آپ حضرات نے بچپن ہی سے وہ مثال سن رکھی ہوگی کہ ایک بڑے میاں بکرا لے کے نکلے، 3 ٹھگ مل گئے، انہوں نے اپنے طریقے سے ان سے وہ بکرا چھیننے کی پلاننگ کی، تو وہ تینوں جگہ جگہ راستے میں بیٹھ گئے کہ ہم بڑے میاں سے کہیں گے یہ تو کیا ہے، کتا ہے، بکرا نہیں ہے۔ ایک چوک میں بیٹھ گیا، ایک دوسرے چوک میں بیٹھ گیا، ایک تیسرے چوک میں بیٹھ گیا۔ اب تینوں، پہلے نے کہا میاں جی صاف ستھرے کپڑے پہنے، سفید داڑھی رکھی ہوئی ہے، نمازی لگ رہے ہیں، آپ کتا پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں، آپ کے تو بالکل مناسب نہیں ہے یہ۔ اب پہلی مرتبہ تو انہوں نے کہا بڑ مار رہا ہے، میرے پاس تو بکرا ہے ایسے لگا ہوا، لیکن تھوڑا سا دل کے اندر بات پیدا ہوئی۔ اب پہلے والے نے اپنا کام کر دیا، اب دوسری جگہ پہنچے تو اس نے کہا میاں جی توبہ 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 توبہ، آپ اور کتا جوڑ ملتا ہے، آپ جیسے پاک باز لوگوں کے پاس ایسا حرام جانور۔ تو اس مرتبہ میں ان کے دل میں شک پیدا ہو گیا، اچھا خاصا شک پیدا ہو گیا، اور پیچھے مڑ کے دیکھا بھی، حالانکہ خود گھر میں بکرا رکھا ہوا، خود ہی بکرا ہی لے کے نکلے ہیں، لیکن جو ہوتے ہیں نا ٹھگ، وہ شک پیدا کر دیتے ہیں۔ اب تیسرے والے نے جب کہا تو ان کا شک اور پکا ہو گیا، انہوں نے رسی ہی چھوڑ دی۔ بعض دفعہ بندہ غیروں کے پروپیگنڈے کے اندر آ کے اپنی بہترین چیز کو چھوڑ دیتا ہے، پروپیگنڈے عروج پہ رہے ہیں ہر زمانے میں اسلام کے خلاف۔ اب اس میں جو سمجھدار ہوتے ہیں، جو پکے ہوتے ہیں، جو صراط مستقیم پہ کاربند ہوتے ہیں، وہ ٹھگوں کی باتوں کے اندر آ کے اپنے دین سے اپنا رشتہ کمزور نہیں کرتے، وہ سنتوں کے اہتمام میں کمی نہیں آنے دیتے، اور جو ٹھگوں کی باتوں پہ جاتے ہیں، ان پروپیگنڈوں میں آ جاتے ہیں، کانوں کے کچے ہوتے ہیں، وہ ان کی باتوں میں آ کے بچیاں اپنا حجاب چھوڑ دیتی ہیں، نوجوان قرآن چھوڑ کے گٹار ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں، حلال کمانے والا تاجر پھر حرام اور خیانت پہ اتر آتا ہے، اور دنیا کا ہر فن علم سیکھا جاتا ہے، صبح سے لے کے شام تک نہیں پڑھا جاتا تو ترجمے کے ساتھ قرآن پاک نہیں پڑھا جاتا۔ آپ پوچھیں بچوں سے، بیٹا صبح سے لے کے رات تک کیا کرتے ہو؟ آپ کو اپنا وہ پورا شیڈول بتائے گا دن کا، میں صبح اسکول جاتا ہوں، میں صبح کالج جاتا ہوں، صبح یونیورسٹی جاتا ہوں۔ اچھا یونیورسٹی جا کے کیا پڑھتے ہو؟ پہلے اس کا لیکچر ہوتا ہے، پھر اس کا لیکچر ہوتا ہے، پھر اس کا لیکچر ہوتا ہے، پھر اس کا لیکچر ہوتا ہے، سارے لیکچر ہو گئے ہیں۔ کالج والے سے پوچھو سیکنڈ ٹائم اکیڈمی جاتا ہوں، وہاں کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ کچھ ہوتا ہے۔ ارے بھائی پورے دن میں قرآن کہاں ہوتا ہے؟ اللہ کا فرمان کہاں ہوتا ہے؟ ہمارا دین سیکھنا کہاں ہوتا ہے؟ 12 گھنٹے تو یہ ہوتا ہے، کیا وہ بھی کسی وقت ہوتا ہے؟ اور جی اس کا تو وقت نہیں ملتا، میں تو مصروف ہی بہت ہوتا ہوں، یہ بھائیو یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہم تدریجاً اپنے دین سے ایسے دور ہو جاتے ہیں، غیروں کے بچھائے ہوئے جال کی وجہ سے، غیروں کے دیے ہوئے نظام کی وجہ سے۔
غیروں کے پھیلائے ہوئے پروپیگنڈے کی وجہ سے پھر ہم اپنے دین سے دور اور محروم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اس بارے میں بڑی فکر کی ضرورت ہے، بڑی فکر کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دین پہ کاربند رہیں، وگرنہ غیروں کی خواہش ہمیشہ یہ رہی ہے اور یہ رہے گی کہ مسلمان اپنے دین سے محروم ہو جائے، اپنے نبی سے اس کا رشتہ کمزور ہو جائے۔ ہم اللہ پاک سے اس پہ ثابت قدمی اور استقامت مانگیں گے کہ انشاءاللہ جیتے جی اپنا بھی، اپنی اولاد کا بھی، گھر والوں کا بھی دین سے رشتہ کمزور نہیں ہونے دیں، اور انشاءاللہ اپنے دین پہ استقامت کے ساتھ عمل کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا السلام علیکم السلام تبارکت یا ذا الجلال والإکرام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله